دور کسی گاؤں میں بلبل اور ٹنٹنی چڑیاں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھیں۔ بلبل کا رنگ گھورا اور ٹنٹنی چڑیا کا رنگ سانولا تھا۔ بلبل اپنے اس گورے رنگ کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز کرتی اور ٹنٹنی چڑیا کو چھیڑتی اور کہتی، دیکھو میرا رنگ کتنا گورا ہے اور میں کتنی حسین ہوں، جبکہ تمہارا رنگ کتنا بھورا اور کالا ہے، تم کتنی بدصورت ہو۔ اس پر ٹنٹنی چڑیا بہت افسوس اور اداس ہو جاتی کہ کاش میرا بھی رنگ گورا ہوتا، میں بھی حسین اور جمیل ہوتی۔ ٹنٹنی چڑیا رنگ سانولا ہونے کے باوجود اپنے سارے گھر کا کام کرتی، اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی، پانی لے کر آتی اور لکڑیاں اکٹھی کرتی، سارا دن دانا چگتی اور رات کو اپنی ماں کے ساتھ واپس آتی، جبکہ بلبل چڑیا ہمیشہ اپنے حسن پر ناز کرتی اور کہتی، مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود ہی اتنی حسین ہوں، میں کیوں کام کروں۔ اس پر ٹنٹنی چڑیا بلبل چڑیا کو سمجھاتی اور کہتی، دیکھو تم حسین ہو بے شک، لیکن تمہیں بھی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ تمہیں گھر کا کام آ سکے، تم دانا چگ سکو، اور تم بڑی ہو رہی ہو، تمہارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اس پر بلبل چڑیا کو غصہ آ جاتا اور وہ بہت ہی لاپرواہی کا اظہار کرتی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ بلبل چڑیا اور ٹنٹنی چڑیا بڑی ہوتی گئیں، آخر یہاں تک کہ بلبل اور ٹنٹنی چڑیا کی ماں کو ان کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ بلبل چڑیا ہمیشہ کی طرح اپنے حسن پر ناز کرتی اور کام کرنے سے انکار کر دیتی اور کہتی، مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اتنی حسین ہوں، مجھ سے کون کوئی کام کروائے گا۔ جبکہ ٹنٹنی چڑیا سانولا رنگ ہونے کے باوجود بھی اپنی ماں کے ساتھ سارے کام کرواتی اور بلبل چڑیا کو سمجھاتی اور کہتی، دیکھو تم اب بہت بڑی ہو گئی ہو، اب یہ کام سب تم پر اچھے نہیں لگتے، تم ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی ہو اور ماں کے ساتھ تم کوئی کام نہیں کرواتی، سارا کام میں کرواتی ہوں۔ اس پر بلبل چڑیا لاپرواہی کا اظہار کرتی اور ٹنٹنی چڑیا کو جلاتی اور کوستی۔ ایک دن منٹو، جو کہ چڑیا کا ہمسایہ دوست تھا، چڑیا کے گھر آیا اور چڑیا کو اس کی دو بیٹیوں ٹنٹنی اور بلبل کے رشتے کے بارے میں بتایا کہ نہر کے پاس جو اس کا دوست ہے، اس نے ایک رشتہ بھیجا ہے۔ منٹو نے بوڑھی چڑیا سے پوچھا، کیا وہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کی شادی کرنا چاہے گی؟ اس پر بوڑھی چڑیا نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھنے لگی اور منٹو کو کہا، ہاں ہاں بالکل، میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، کیا تم اس کو میرے گھر لے آ سکتے ہو؟ منٹو نے ہاں میں سر ہلایا اور حامی بھر لی۔ منٹو کے جانے کے بعد بوڑھی چڑیا نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا اور رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس پر بلبل چڑیا اچھل پڑی اور اس نے ہنسنے لگی اور بولنے لگی، میں تو ایک حسین چڑیا ہوں، مجھے کوئی لینے سے کیوں انکار کرے گا، پہلے رشتہ تو میرا ہی ہوگا، ٹنٹنی چڑیا کا رشتہ تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر ٹنٹنی چڑیا افسردہ ہو گئی۔ بلبل چڑیا کی یہ بات سن کر بوڑھی چڑیا نے بلبل کو سمجھایا اور کہا، دیکھو بلبل، تم نے آج تک میرے ساتھ کوئی کام نہیں کروایا اور تمہیں گھر کا کوئی کام نہیں آتا، جبکہ ٹنٹنی چڑیا کو گھر کے سب کام آتے ہیں اور وہ ہر کام اچھے سے نپٹا لیتی ہے۔ اگر تم ایسا سوچ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہارا رشتہ کر دیتے ہیں۔ ٹنٹنی چڑیا نے بھی اس میں حامی بھر لی اور کہا کہ میں بہن کی خوشی میں خوش ہوں۔ یوں ہی اگلا دن آ گیا
اور منٹو اپنے دوستوں کے ساتھ بوڑھی چڑیا کے گھر رشتے کے لیے آ پہنچا۔ ماں نے ٹنٹنی چڑیا کو سمجھا دیا تھا کہ جب بلبل کے رشتے کے لیے لوگ آئے تو چائے اور ڈش وغیرہ کا انتظام تم کرو گی۔ بلبل چڑیا اپنے حسن پر اترانے لگی اور غرور میں رہنے لگی۔ دوسری طرف ٹنٹنی چڑیا نے چائے اور سموسے مہمانوں کے لیے بنانا شروع کر دیے۔ بوڑھی چڑیا نے کبوتر کے ابا کو بتایا کہ ہم اپنی اس بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بوڑھی چڑیا نے بلبل بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس پر بلبل بہت نازا اور اپنے حسن پر غرور کرنے لگی۔ کبوتر کے ابا نے کہا، جی جی بالکل، آپ کی بیٹی تو بہت ہی حسین ہے، میں تو بالکل راضی ہوں۔ لیکن کبوتر نے کہا کہ کیا آپ کی بیٹی کو گھر کے کام کاج آتے ہیں؟ ہمیں ایک ایسی اچھی ساتھی چڑیا چاہیے جس کو گھر کے بھی سب کام آتے ہوں۔ حسن میں کیا رکھا ہے؟ اس پر بلبل چڑیا اس کو کوسنے لگی اور حسد کرنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں تو اتنی حسین ہوں، اس کو چاہیے کہ ایسے نہ کہے۔ اس پر بلبل چڑیا کی بوڑھی ماں نے بتایا کہ بلبل چڑیا بہت خوبصورت ہے، اس وجہ سے وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی اور نہ ہی میں اس سے کوئی کام کرواتی تھی، کیونکہ میری بیٹی بہت زیادہ حسین ہے۔ حال بتا دوسری بیٹی سب کام کرتی ہے۔ اتنے میں ٹنٹنی چڑیا اپنا بھورا سا رنگ لے کر مہمانوں کو چائے اور سموسے دینے آ گئی۔ کبوتر اور کبوتر کے ابا نے جب ٹنٹنی چڑیا کو دیکھا تو بوڑھی چڑیا سے پوچھا کہ تمہاری بڑی بیٹی تو ٹنٹنی چڑیا ہے، تو تم نے اس چھوٹی بلبل چڑیا کا رشتہ ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ اس پر بوڑھی چڑیا نے بتایا، کیونکہ بلبل چڑیا زیادہ حسین ہے، تو بلبل چڑیا کے ہوتے ہوئے ٹنٹنی چڑیا کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر بلبل اور بلبل کے ابا نے کہا کہ ہمیں حسین چڑیا نہیں چاہیے، ہمیں ایک ایسی ساتھی چاہیے جو گھر کا کام کاج اچھے سے سنبھال سکتی ہو۔ اس پر بلبل چڑیا بہت حیران اور بہت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا، مجھے تو لگتا تھا کہ شاید سب سے پہلے میرا ہی رشتہ ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف کبوتر اور کبوتر کے ابا ٹنٹنی چڑیا کے بارے میں بات کرنے لگے اور ٹنٹنی چڑیا کا رشتہ بوڑھی چڑیا سے مانگنے لگے۔ بوڑھی چڑیا نے فوراً حامی بھر لی اور اس طرح سے ٹنٹنی چڑیا کی بات کبوتر اور کبوتر کے ابا سے طے پا گئی۔ کبوتر اور کبوتر کے ابا کے جانے کے بعد بوڑھی چڑیا نے بلبل چڑیا کو سمجھایا اور اس کو بتایا کہ دیکھو، میں تمہیں ہمیشہ کہتی تھی کہ غرور اور تکبر اپنی حسن پر نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کی سزا ہمیشہ بری ہی ہوتی ہے۔ تم ساری زندگی ٹنٹنی چڑیا کو اس کے سانولے رنگ پر کوستی رہی اور تمہیں ایسا لگتا رہا کہ شاید سب سے پہلے رشتہ میرا ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ غرور اور تکبر کی سزا ملتی ہے۔ یہ بات بلبل چڑیا کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی بہن ٹنٹنی چڑیا اور اپنی ماں بوڑھی چڑیا سے معافی مانگی اور آئندہ کبھی غرور اور تکبر نہ کرنے کی ٹھان لی، اور اپنی بوڑھی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ ٹنٹنی چڑیا کے جانے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کا سارا کام کاج کروائے گی اور سارا کام کاج سیکھے گی۔ اس پر بوڑھی چڑیا نے اور ٹنٹنی چڑیا نے بلبل چڑیا کو معاف کر دیا اور اس طرح سے وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔